عبید اللہ ابن زیاد کی تقریر۔ عبید اللہ نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قاصد بصرہ میں آیا اور بہت سے لوگوں کے نام خطوط لایا ہے۔ میں نے اس قاصد کو گرفتار کر لیا ہے۔ بصرہ میں جن لوگوں کے نام وہ خطوط یا پیغام لایا ہے، میں نے سب کے نام اس سے دریافت کر لیے ہیں، اور جن لوگوں نے بیعت اس کے ہاتھ پر کی ہے ان کی فہرست بھی تیار کر لی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں زیاد بن ابی سفیان کا بیٹا ہوں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں آئے ہوئے ہیں۔ میں اب کوفہ کو جا رہا ہوں۔ وہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے سب کو قتل کر ڈالوں گا، اور اگر تمام کوفہ بیعت کر چکے ہیں تو ایک شخص کو بھی وہاں زندہ نہ چھوڑوں گا۔ تمہارے ساتھ اس وقت یہ رعایت کرتا ہوں کہ باوجود حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد اور کسی کو کچھ نہیں کہنا، لیکن یہاں سے میرے جانے کے بعد اگر کسی نے ذرا بھی کان ہلایا تو پھر اس کی خیر نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کو بلوایا اور اس کو تمام مجمع کے روبرو قتل کرا دیا گیا۔ کسی نے اف تک نہ کی۔ اس کارروائی کے بعد مطمئن ہو کر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں بیٹھے ہوئے یہ خیال کر رہے تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں بیٹھے ہوئے یہ خیال کر رہے تھے کہ بصرہ میں بھی ہمارے نام پر بیعت ہو رہی ہوگی، لیکن یہاں ان کا فرستادہ قتل کیا جا رہا تھا، جو ان کا قاصد تھا وہ تو قتل ہو گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی رکابی فوج کو وہیں چھوڑا اور خود اپنے باپ کے آزاد کردہ غلام کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار ہو کر کوفہ کی جانب تیز رفتاری سے روانہ ہو کر مغرب و عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ عبید اللہ بن زیاد نے امامہ حجازیوں کے وضع کا باندھ رکھا تھا۔ امامہ پگڑی جو ہے وہ حجازیوں کی وضع کا باندھ رکھا تھا۔ یہاں لوگوں کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا انتظار تھا۔ شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں تک زور ہو گیا تھا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام ہی سے اپنے دیوان خانے کا دروازہ بند کر لیتے اور اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ مجلس گرم کرتے۔ دروازے پر غلام کو بٹھا دیتے کہ ہر آنے والے کا نام و پتہ معلوم کرنے کے بعد اگر وہ اندر آنے کے قابل ہو تو دروازہ کھولیے، ورنہ انکار کر دیں۔ عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتظار تھا کوفہ میں آ گئے۔ جس طرف عبید اللہ کا اونٹ گزرتا لوگ کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ۔ عبید اللہ اپنا اونٹ لیے سرکاری دیوان خانے تک پہنچا۔ وہاں دیکھا تو دروازہ بند ہے۔ عبید اللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور زبان سے کچھ نہ کہا۔ نعمان بن بشیر اپنے دوستوں کے ساتھ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اٹھے اور چھت کے کنارے پر آ کر دیکھا تو چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام شہر میں انتظار کیا جا رہا تھا، وہ عبید اللہ کو یہی سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اوپر ہی سے کہا کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس چلے جائیے اور فتنہ برپا نہ کیجیے۔ یزید ہرگز کوفہ آپ کو نہ دے گا۔ نعمان کے دوستوں نے جو چھت پر بیٹھے تھے نعمان سے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی بے مروتی نہ کیجیے، کام دروازہ کھول کر ان کو اندر آنے کی اجازت تو دیجیے، کیونکہ وہ سفر سے آ رہے ہیں اور سیدھے آپ کے مہمان بن کر آئے ہیں۔ نعمان نے کہا میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ نعمان کے عہد حکومت میں کوفہ کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے۔ عبید اللہ نے اپنا امامہ اتارا اور کہا کم بختو دروازہ تو کھولو۔ عبید اللہ کی آواز سن کر
لوگوں نے اس کو پہچانا، دروازہ کھولا اور سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ عبید اللہ اندر داخل ہوا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد عبید اللہ کا لشکر کوفہ میں داخل ہونا شروع ہوا، جس کو وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ ابن زیاد مع لشکر آ گیا ہے، اور جس مقام میں مقیم تھا لوگوں کو عام طور پر اس کا علم تھا، اس کو چھوڑ دیا اور حارث بن عروہ کے مکان میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ اس وقت تک مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونے والوں کی تعداد کوفہ میں 18,000 تک پہنچ چکی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اگلے دن صبح کو مجمع عام کے روبرو تقریر کی اور یزید کا حکم نامہ جو اس کے پاس بصرہ میں پہنچا تھا سنایا۔ عبداللہ نے کہا، تو جب یزید نے حضرت امام بن مسلم کے خلاف خط لکھ دیا عبید اللہ کو، تو پھر وہ اتنی جلدی آ گیا عبید اللہ، تو یزید کو کیوں خبر نہ ہوئی؟ پھر یزید نے جب کہ حضرت امام مسلم کو بھی شہید کروا دیا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ سارے کوفے والوں کو شہید کر دیا جائے، تو یہ کوئی بات کرنے کیسی بات کی جائے کہ اتنا اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے یہ دونوں پھول ہیں، میرے یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ان سے یہ برداشت ہی نہ کیا گیا۔ ان لوگوں سے جن کے دلوں میں منافقت تھی، ان کے دلوں کی بات کر رہی ہوں کہ ان کے دلوں میں اسی وقت کوئی حسد ہو گیا ہوگا کہ ننھے منھے شہزادے جب کھیلتے ہوں گے، صحابہ کے ساتھ کھیلے، تمام صحابہ نے ان کو اٹھایا، ابو بکر نے اٹھایا، عمر فاروق نے ان کے ساتھ پیار کیا، ان کو اٹھایا، عثمان غنی نے ان کے ساتھ پیار کیا، حضرت علی نے تو کرنا ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، تو پھر جب کہ حضرت امام مسلم نے اگر بھیج ہی دیا ہے، امام حسین نے حضرت امام مسلم کو بھیج ہی دیا ہے، تو دیکھو کہ خط کیسا آیا۔ تو پھر عبید اللہ جس کو سب ناپسند بھی کرتے ہیں، تو ساتھ ہی پھر یہ کہتے ہیں کہ یزید کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یزید کا اس میں تھوڑا سا قصور ہے کہ اس نے عبید اللہ کو بھیج دیا، عبید اللہ کو بنا لیا کہ عبید اللہ یہ کرے جو اس نے کرنا ہے، تو ادھر دوسرے نے مشورہ دے دیا جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سراغ اور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں تو کوئی بات کرنے کی کوئی ہمت نہیں، نہ ہم نے کرنی ہے، لیکن یزید کو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید کا کوئی قصور نہیں، تو یہ اتنا سخت خط کیوں عبید اللہ کو بھیجا یزید نے؟ اتنا کیوں خط بھیجا؟ کچھ احترام کرتا ان کے گھر کی، جن کی کرسی تھی، جن کا اسلام تھا، جس گھر سے اسلام آیا ہے، تو اس گھر کا کچھ تو لحاظ کرتا، تو کچھ نہ کچھ تو لحاظ کرتا۔ اس نے کیسا حکم دے کر عبید اللہ کو بھیجا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد بن سفیان، جو کہ حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، وہ حضرت یزید بھی ان کا پوتا ہے، تو پھر یہ اللہ کا حکم ہی ایسا ہے۔ لیکن یزید کو ہم کبھی نہ مانیں گے کہ یزید کی کوئی غلطی نہیں، سارا قصور اس میں یزید کا نکلتا ہے۔